being a part of Parliamentarians Commission for Human Rights. اردو انگلش اچھا آج انگریزی بھی آتی ہے, سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آج ہم سارے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک بڑی ہی نوبل چیز کی, پی سی ایچ آر نے ماضی میں, جیسے شفیق صاحب نے کہا کہ 20 سال کا ہمارا یہ سفر ہے, اور اس سفر کے دوران ہم نے بہت ساری لیجسلیشنز کی. پی سی ایچ آر ہم نے بنایا تھا کہ یہ ایک امبریلا ہوگی اور اس کے نیچے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کنسلٹیٹیو پروگرامز کر کے ہم سارے اس کے نیچے لیجسلیشن کریں گے, جس میں ہم نے چائلڈ رائٹس پہ کام کیا, حدود لاز پہ کام کیا, آنر کلنگ پہ کام کیا. اس کے بعد ہم نے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس بھی ہمارا بل تھا. یہ تمام جو قوانین تھے یہ پی سی ایچ آر کی شیلٹر کے نیچے ہی ہم نے تخلیق کیے, اور ہم نے ایز اے ٹیم کام کیا. اس وقت فتیانہ صاحب کو بھی بھولنا نہیں چاہیے, جو ہمارے اس کاروان کا ایک بہت بڑا ساتھی ساتھ رہے, اس ہمارے ہم سفر رہے. آج جو بات ہو رہی ہے, اب عامر صاحب نے یہ سفر جرنلسٹ کا جو شروع کیا 2019 میں, اور کریڈٹ گوز ٹو ہم فار بینگ سو تھاٹفل, اور اس چیز کو آگے لے کر چلے. اسی طرح پولیس ساتھ شامل رہی, اور رحیم صاحب نے اپنا حصے کی خیر بیچ میں ڈالی اور ڈالتے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کم لوگ ہیں جو دوسروں کی تکلیف کو یا دوسروں کی چیز کو اپنا کام سمجھ کے آگے لے کر جاتے ہیں. اپنے لیے اپنے حقوق کی لڑائی تو سب کرتے ہیں. یہاں پہ جتنے ہمارے بھائی, دوست, بہنیں, جرنلسٹ جو بیٹھی ہیں, ایک تو ان کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آج کل کے جو حالات ہیں جس کے اندر, اور اسپیشلی آئی فیل گریٹ جب میں لڑکیوں کے ہاتھ میں کیمراز دیکھ رہی ہوتی ہوں اور وہ بھاگ رہی ہوتی ہیں اور کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو مردوں سے کم نہیں سمجھ رہی ہوتی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم ڈیٹا کی بات کی, انہوں نے ٹیکنیکل باتیں کی, آئی وونٹ گیٹ انٹو دیٹ. میں یہ بات کروں گی کہ رسپانسبلٹی کی بات, حفاظت کی بات, سیفٹی کی بات, اور سب سے پہلے جس ادارے کو میں ہیڈ کر رہی ہوں, وفاقی محتسب خواتین کے لیے, جس میں ہیرسمنٹ کے لیے اسپیشلی, مردوں کے لیے بھی ہے, خالی خواتین کے لیے نہیں, لیکن خواتین کی 99% کمپلینز وہاں پہ کیٹر ہوتی ہیں. میں افسوس کے ساتھ افضل صاحب یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کے اداروں میں سے کوئی فارمل کمپلینٹ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں سے کمپلینٹ نہیں آئی وہاں ہراسمنٹ نہیں ہو رہی. ہیرسمنٹ ہو رہی ہے, لیکن دباؤ اتنا ہے کہ ان خواتین کو بولنے کے لیے حق نہیں مل رہا, کیونکہ وہ پریشر میں ہوتی ہیں, دے ول لوز دیئر جاب. جب وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں آ کر ملتی ہیں, اور کتنے میڈیا ہاؤسز انکلوڈنگ آر اسٹیٹ ٹیلی ویژن کی اینکرز آ کر ملتی ہیں, رپورٹ کرتی ہیں, جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ فارمل کمپلینٹ کریں تو وہ بھاگ جاتی ہیں کہ ہمیں ٹائم سلاٹ چینج کر دیا جائے گا, ہمیں پرائم ٹائم سے ہٹا دیا جائے گا, ہمارے لیے ہمیں ٹی وی سے نکال دیا جائے گا. بڑیوں کو ایسے بات سننے کو ملتی ہے کہ آپ تھوڑے ٹائٹ قمیض پہن کر آیا. بہت سارے لوگ آ کے یہ کمپلین کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری خواتین اس ہیرسمنٹ سے گزر رہی ہوتی ہیں, لیکن جیسے مرد کو ایک جاب کی ضرورت ہے, آپ کو کیا پتا کہ ایک خاتون کی کیا مجبوری ہے, اس کا شوہر پیرالائزڈ ہے, اس کا شوہر سے طلاق ہو گئی ہے, اس کا شوہر مر گیا ہے, اس کے گھر میں سچویشن ایسی ہے, یا شادی شدہ نہیں ہے, اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں کی تعلیم کرنی ہے, تو شاید اس کی مردوں سے زیادہ وہ جاب کی ریکوائرمنٹ ہے اور نیڈ ہے. تو کیا ہم جو صرف یہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, کیا وہ ہیرسمنٹ کے زمرے میں وہ چیز نہیں آتی؟ کیا ان خواتین کو وہ سیفٹی نہیں چاہیے کہ وہ بھی عزت کے ساتھ کام کریں, سر اٹھا کے کام کریں, اور اپنی مرضی کے ٹائم کے اوپر, میرٹ کے اوپر ان کو ٹائم ایلوکیٹ ہو, نہ کہ کسی کو پلیز کر کے ان کو وہ پرائم ٹائم ملے؟ آپ سب, ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اور آپ کا ہمارا سفر 20-20 سال کا تو اب ہے نا جی, کہ نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ جتنی خواتین ہم نے دیکھا, ہم کہتے تھے مشروم گروتھ ہو رہی ہے, چینلز کی مشروم گروتھ ہو رہی ہے, باہر آ رہے ہیں, لیکن پھر کیا ہوا؟ کئی لوگ کہتے تھے کہ بند ہو جائیں گے, لیکن یہ انڈسٹری نے ان کو ایبزارب کیا. پرنٹ میڈیا سے سارے الیکٹرانک میڈیا کی طرف ٹرانسفر ہو گئے. الیکٹرانک میڈیا کے اپنے ڈائنامکس ہیں, جیسے ابھی کلیم صاحب نے بتایا, جیسے آپ نے بلاگرز کی بات کی, سوشل میڈیا کی بات کی, بٹ الیکٹرانک میڈیا از ایز امپورٹنٹ.
and it is used everywhere. So when we talk about one aspect کہ journalist needs security, yes absolutely, professionalism, کہ وہ جب باہر جاتے ہیں, جب وہ جیسے یہ دھرنا ہوا, جیسے یہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں, وار ایریاز میں جاتے ہیں, کیا ان کو وہ ایس او پیز اڈاپٹ کیے جاتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے؟ کیا ان کو وہ لائف جیکٹس دی جاتی ہیں؟ کیا ان کے وہ ویسے ایریاز ہوتے ہیں؟ کیا ان کی کوریج کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے جاتے ہیں؟ یہ کمپیریزن جو ہے یہ ہمارے ملک کے اندر, جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ جی ڈس اپیرنس ہو گئی, یہاں پہ فورس بندے غائب ہو گئے, لیکن جب ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں تو جو کمیشن بننے جا رہا ہے, میں یہ عرض کروں گی سب کو کہ ہم سارے اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اور ہم نے بڑا طویل سفر طے کیا ہے جس میں سختیاں بھی بہت دیکھی ہیں, اور میں نے تو خصوصی طور پہ. تو آپ ٹو سائڈز آف اے کوائن بھی دیکھیے کہ ایک طرف ہم سیکیورٹی بھی دیں اور دوسری طرف اسپیشلی خواتین کی پروٹیکشن کے لیے کہ جو ان ہاؤس ہیرسمنٹ ہے اس کو بند کرنے کے لیے کیا کمپلینٹ سسٹم ہے. اب جب پولیس اس چیز کے اوپر آپ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کے چل رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے, انہوں نے ڈیٹا کلیکشن کی, انہوں نے فیسیلیٹیشن کی, بیچ میں فیسیلیٹیٹرز جیسے پی سی ایچ آر آ گئے, رضا صاحب وغیرہ آ گئے, تو آپ کی اب جو یونینز ہیں بہت اسٹرانگ ہو چکی ہیں. آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں, پی ایف یو جو ہے, 2-3 اور آپ کے جو فورمز ہیں, اور کیا ہے جی, 3-4 جو آپ کے فورمز ہیں, یو ہیو اے اسٹرانگ وائس ناؤ. بٹ کیا اس کے اندر ایسی چیزوں کو جو ہر ادارے میں, اس معاشرے میں ہر جگہ کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں, کیا کوئی وہاں پہ ان کے اوپر بھی بات کرتا ہے؟ کیا ان کو بھی کوئی پن پوائنٹ کرتا ہے؟ کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ پروفیشنلزم کے اندر کچھ چیزیں غلط بھی ہیں اور ہمیں ان کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے؟ تو یہ ساری چیزوں کا میں سمجھتی ہوں جب وہ کمیشن بنے تو اس کے اندر ہمیں ایک بیلنسنگ فیکٹر ضرور رکھنا چاہیے. اس بیلنسنگ فیکٹر کے اندر جیسے میں نے کہا کہ خواتین کی ہیرسمنٹ بہت ہے لیکن وہ رپورٹ نہیں ہو رہی, بالکل نہیں ہو رہی. میرے پاس ایک کیس بھی نہیں آیا. میں نے بتایا پرائیویٹ کیپیسٹی میں خواتین آتی ہیں, آ کر بتاتی ہیں, یہ بچیاں شیئر بھی کرتی ہیں, کہتی ہیں آپ سوو موٹو لے لیں. اب ہمارے پاس سوو موٹو کا چارج نہیں ہے, ہمارے پاس وہ لا جو ہے وہ ہمیں انیبل نہیں کرتا. تو لیکن جب تک کوئی کمپلیننٹ نہیں آئے گا آپ ہمیں ریفر کیجیے, آپ ریفر کیجیے, کیسز ریفر کیجیے جہاں پہ کوئی اس قسم کا ہیرسمنٹ ہے, اور ہم اس کو فالو اپ کرتے ہیں. آپ کو کوئی جاب سے نکال نہیں سکتا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ کیس فائل کرنے کے بعد کوئی وکٹمائز کر رہا ہے, وی ٹیک ایکشن آن دیٹ آلسو, وی ڈونٹ لیو یو الون. سو جب جن لوگوں کے اپنے حقوق ہیں اور ان کو ان حقوق کے اوپر بھی پوری ہمیں طرح آگہی نہیں ہے تو اس لیے وہ خوف میں پیچھے رہتے ہیں. اچھا, نہ صرف یہ کہ وہ خواتین جو ہیں وہ خوف کے اندر رہتی ہیں کہ ہماری جاب جو ہے وہ لوز ہو جائے گی, پھر کئی جگہوں پہ اٹ کنورٹس انٹو کنسینشول ریلیشن شپس کہ وہ اتنی ہیرسڈ ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی جاب پروٹیکشن کے لیے وہ جاب نہ چھوڑتی ہیں, نہ کمپلین کرتی ہیں, اور جاب کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس خوف کے اندر دبتی چلی جاتی ہیں. تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ خواتین کو اسٹرینتھن کریں, آن بورڈ کریں, اور نیم اینڈ شیم دا ہیرسر. آپ اٹھیں, ہمت کریں, بارش کا پہلا قطرہ بنے اور آ کر اس کو رپورٹ کریں. دیر از نو وکٹم شیمنگ اینڈ نو وکٹم بلیمنگ, یو آر دا ہیروز. جو اٹھے گا وہ پہلے جہاد کرے گا. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے سے خواتین ہمیں کافی نظر آتی ہیں مگر اسٹل ناٹ انف کہ وہ مردوں کے برابر آئیں یا مردوں کے ساتھ اسی ایسپیکٹ میں آئیں. آپ نے جیسے مائرہ صاحبہ کو وائس پریزیڈنٹ بنایا, ایک سلاٹ کی نا کہ ایک خاتون آئیں, وہ کمپیٹ کر کے آئیں, اپنے میرٹ کے اوپر آئیں. اسی طرح اور لڑکیوں کی ہمیں تو مزہ تب آئے گا جب 50-50 آئیں گی, 50% مرد بیٹھے, 50% عورتیں بیٹھی ہیں, اور آپ کی پریزیڈنٹ کوئی عورت الیکٹ ہو وہاں پہ. تو ہم اس پاکستان, اس کمیشن, اس ترقی کو دیکھنے کے خواہاں ہیں. اچھا, دوسری طرف یہ کہ ایبیوز کی ہم نے بات کی, کرائم کی بات کی, جو کمپلین سسٹم ہے جی, اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے پاس بہت سارے فورمز ہیں. سب سے پہلے کہ آپ کے اپنے پریس کلبز کا فورم ہے جس پہ آپ کمپلینٹ دائر کر سکتے ہیں, اپنے پریزیڈنٹ کے پاس جا سکتے ہیں. جو آپ کی سیکشول ہیرسمنٹ کمیٹی ہے
اس کے پاس جائیے. دوسرا کمپلینٹ میں آپ کو پولیس نے اپنے آپ کو آفر کیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیے. تیسرا سسٹم یہ کہ آپ اگر آپ کی سنوائی اپنے پریس کلب میں یا پریزیڈنٹ کے پاس یا سیکشل ہیرسمنٹ کمیٹی کے پاس نہیں ہے تو آپ فوسپا کے پاس آئیے. فوسپا کے پاس آئے, میں آپ کو کہتی ہوں ایک ٹیسٹ کیس لے کر آئے, اور اگر آپ کو ہمارے ادارے پہ اور سسٹم پہ کام کر کے ہمارے ساتھ مزہ نہ آئے تو پھر بتائیے گا کہ ہاں جی یو ٹیکن دا ادر پرسن ٹو ٹاسک اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو پروفس. ہم یہ کہتے ہیں ان قوانین کو جمع کیجئے. یہ اب جو ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کیونکہ ڈائنامکس میڈیا کے بدل گئے ہیں, اگین آئی وڈ سے جیسے کلیم صاحب نے ابھی بتایا سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے. ناؤ آپ کا کوئی ایک ان بلٹ اپنا سسٹم ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی میرے اوپر ایک سائڈ تو ہو گئی نا جرنلسٹ ہیرس ہو رہے ہیں یا کرائم ان کے اوپر ہو رہا ہے, ایک سائڈ وہ بھی تو ہے کہ جرنلسٹ بھی کچھ ایسے ہیں جو دوسروں کو ہیرس کر رہے ہیں. کیا ان کے لیے وہ قانون سے بالا تر ہے؟ کیا ان کو آپ کی خود باڈی کو چیک نہیں کرنا چاہیے؟ کیا سورسنگ اور ڈبل سورسنگ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا خبر کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ آئی تھنک جب ہم 2002 میں شروع ہوئے اور ہمارا ساتھ اور جو میرے فرینڈز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس وقت را تھے. حافظ صاحب اینڈ بٹ صاحب, ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ہم تب را تھے نا, لیکن آج 20 سال کے بعد تو ہم را نہیں ہیں, آج تو ہم میچور کر گئے ہیں. سوسائٹی کی ایولیوشن کیا ہوتی ہے کہ آپ اس وقت ہم کہہ رہے تھے یہ نئی چیز ہے, الیکٹرانک میڈیا نئی چیز ہے. آج مجھے بتائیں کہ جو سوائے 2-3 بڑی اخباروں کے چھوٹی اخباروں کی کتنی سرکولیشن ہے, کتنی سرکولیشن ہے. ایوری بڈی ہیز سوئچڈ اوور ٹو الیکٹرانک میڈیا. سو ناؤ جہاں پہ ہم قوانین بنا رہے ہیں کہ ہم جرنلسٹ کو پروٹیکشن دیں, وہاں پہ اسی طرح دوسری سائڈ کو بھی دیکھیں کہ جن کے بارے میں خبر لگ رہی ہے ان کو پروٹیکشن نہیں چاہیے. کیا ڈیفیمیشن کے کوئی ہمارے یہاں پہ ٹارٹ یا ڈیمیجز کا لا ہے جو ان کو بھی کسی چیز کے اوپر ایگزیکیوٹ کرے؟ وی آل نو دیٹ. تو وہ دوسری سائڈ بھی تو جو سفر کرتی ہے اس کا بھی اس کمیشن میں شفیق چودھری صاحب میرا خیال میں کہ کوئی آپ کو بیلنس رد عمل رکھنا چاہیے. بیٹھیے عہدے داران کے ساتھ اور اس چیز کو بھی ایک بیلنسنگ فیکٹر کا لازم حصہ بنائے کہ جو خبر لگائے اس کی رسپانسبلٹی بھی ہو. دوسری سائڈ کی بھی تو کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, دوسری سائڈ بھی تو ہیرس ہوتی ہے. اس کے بعد آپ ایک خبر لگتی ہے وہ بریکنگ نیوز چلتی ہے. اب فار انسٹنس وہ خبر جھوٹی ہے, کیا اس کی سچائی جو ہے وہ اسی طرح بریکنگ نیوز پہ چلے گی, اتنے ہی گھنٹے چلے گی؟ اینی آنسرز؟ چلے گی؟ ڈونٹ بی بائسڈ. آپ سارے ہم سارے پاکستانی ہیں. We don't need to have egos, do we? We are one. Forget about parties, forget about affiliations. جب ہم اس معاشرے کو بہتر کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے مل کے کرنا ہے, ہم سب ایک ہیں. تو جہاں پہ غلطی ہے ہم سب نے مل کے سدھارنی ہے. تو ہمیں اس وقت یہ نہیں کہ میں پوڈیم کے ادھر کھڑی ہوں آپ ادھر بیٹھے, ہم سب ایک ہیں. And when we are here for reforms to make a bigger institution, to have a bigger picture. Have a bigger picture تاکہ فور سائٹڈنیس میں ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے جس سے ہم سب زخمی ہوئے ہیں, جس سے ہم سب وکٹمائز اور ٹارگٹ ہوئے ہیں. اینڈ فار واٹ؟ ٹارگٹ فار واٹ؟ اگر آپ اچھا کام کر رہی ہیں تو میں تو آپ کو تھپکی دوں گی. آئی ول ٹیک پرائڈ ان اٹ کہ یو نو ہمارے ملک میں ایک صرف خاتون ادھر کھڑی ہو کے تقریر نہیں کری, 10 کو اٹھاؤ تو 10 کی 10 میرے سے بھی زیادہ کمپیٹنٹ اور امپورٹنٹ ہے. This is what we need to do. We need to build this nation. نہ ہی کہ ہم ایک دوسرے سے انسیکیور ہوں اور ٹاگیں کھینچیں اور دوسروں کے رستے بلاک کریں. ہولڈ ہینڈز. اور اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے ہوں اور میں بارہا وکٹمائز اور ٹارگٹ ہوں, بارہا. میں صدر صاحب کے پاس جب جاتی تھی تو میں نے کہا کہ آئی ایم دا موسٹ ہیرسڈ پرسن ان دس کنٹری. شاید اللہ نے اسی لیے مجھے اس عہدے پہ بٹھایا کہ میں لوگوں کو انصاف دے سکوں, کیونکہ میں ان کی تکلیف محسوس کر سکتی ہوں. تو یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ دس از این ایکسلنٹ اپرچونٹی, دس از این ایکسلنٹ اپرچونٹی جہاں پہ ہم سارے بیٹھیں اور سر جوڑ کر بیٹھیں. ادارے جب بننے جاتے ہیں, جب قوانین بننے جاتے ہیں تو کئی دفعہ ہم اس کو نا شارٹ سائٹڈنیس میں اتنے لمبی نہیں دیکھتے. جب ہم اب جیسے امپلیمنٹیشن کرتے ہیں ہمارے پاس سو موٹو پاور نہیں ہے, اور اکثر کیسز ایسے آتے ہیں
جب لا بن جاتا ہے تو پھر امینڈمنٹ ہونے میں بہت مشکل ہوتی ہے. اسی طرح کمیشنز بن جائیں تو اس کا اسکوپ کھولیے گا. میں سمجھتی ہوں دونوں اینگلز کور کیجیے گا, جس میں جہاں پہ جرنلسٹ ہیرس بھی ہوتے ہیں اور ہیرس کرتے بھی ہیں, دونوں سائڈس کو آپ کو میرا خیال میں کور کرنا چاہیے. ود دیٹ تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ یو آل کہ اگر آپ ہیرسمنٹ دیکھیں, ہیرس ہو رہے ہیں, یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے, اور آپ وہ جو ایک کہتے ہیں سیٹھ مینٹیلٹی ہے, اکثر اوقات لوگ اس سے ہیرس ہوتے ہیں, تو یو شوڈ کم فارورڈ, وائس اٹ آؤٹ, وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو, وی آر دیئر ٹو گائیڈ یو, اور آپ آ کے اس قانون سے مستفید ہوجیے. اور دوسری طرف پولیس سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جہاں پی ایف یو جے کوئی ہمیں ابھی تک خواتین نے ہمت باندھنی ہے, دس از واٹ وی سے, بلکہ ہم آنا بھی چاہیں گے وہاں پہ, پولیس والوں کو میں کہوں گی کہ ریفر کیسز ٹو اس, دیر آر مینی کیسز آف ہیرسمنٹ, تو چینلائز دیم اینڈ سینڈ دیم ٹو دا رائٹ فورم تاکہ لوگوں کو سزا ملے. پولیس کا کام ہے, آپ جیسے ایف آئی اے کو بھیجتے ہیں, اور سائبر کرائم کے ساتھ بھی ہمارا ایم او یو ہے, ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, بٹ ابھی تک ہم تقریباً 5,000 کے قریب کیسز ڈیل کر چکے ہیں, اور جب میں آئی تھی تب 5 کیسز ان اے منتھ تھے. ناؤ وی آر ڈیلنگ ود اپروکسیمیٹلی 100 کیسز اے منتھ. سو آپ سوچیں کہ ہم نے کتنا سفر طے کیا ہے, لیکن آئی اسٹل سے اٹس ناٹ انف. بہت سارے ہر ادارے میں لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بلوانا ہے. پولیس سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہولڈ ہینڈس, پاس آن دا کیسز آف ہیرسمنٹ اسپیشلی, جو پولیس کے ہیں وہ اپنے پاس رکھیے, جو باقی ہیں وہ ہمارے پاس کیجیے, جیسے آپ ایف آئی اے کو فارورڈ کرتے ہیں, تاکہ مل کے کام کریں فار اے بیٹر پاکستان. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس پاکستان.